درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وتركتكم على محجة بيداء ليلها كنهارها، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے۔ جو بندہ جتنا دین کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بندے کی اتنی ہی ہوتی ہے۔ علامہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں طلب کم ہوتی جا رہی ہے، اسباب و دنیا کی مشغولی کی وجہ سے دین کی طلب کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن جب طلب کم ہوتی چلی جائے گی تو ایک وقت آئے گا طلب ہی ختم ہو جائے گی۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں طالب بن کے رہنا ہے۔ دین کا کام زبردستی کا نہیں ہے، دین کا کام تو طلب کا ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم دین کو نہ چاہو اور ہم تم پر زبردستی دین کو لاگو کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ دنیا تو کبھی کبھی بغیر طلب کے بھی مل جاتا ہے، لیکن دین بغیر طلب کے نہیں ملتا۔ اللہ کا اصول ہے واللہ یہدی الیہ من ینیب، کہ جن کے دل میں انابت ہوگی، جن کے دل میں رجوع ہوگا، طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کھولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت دے گا۔ واللہ یہدی الیہ من اناب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں، کتنی بڑی طلب تھی اور کتنا لمبا گشت کیا ہے ایران سے لے کر مدینے تک، تاکہ میں دین اسلام کو، دین حق کو پہچانوں، دین حق کو لے لوں۔ ایران سے گشت کرتے کرتے مدینہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلمان فارسی کو کتنا بڑا مقام ملا۔ یہ سلمان فارسی کے اندر کی طلب اور ان کی قربانی کی بنیاد پر ملا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سلمان فارسی نے 250 سال عمر پائی، بلکہ ایک روایت کے مطابق 350 سال عمر پائی۔ اتنی بڑی عمر کے صحابی ایرانی تھے، ہماری طرح عجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، بارگاہ نبوت میں۔ ان کے اندر کی طلب اور قربانی کی بنیاد پر کہ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ کے اور مکہ المکرمہ کے صحابہ خندق کو جانتے نہیں، خندق کیا چیز ہوتی ہے۔ سلمان فارسی نے رائے دیا، رسول اللہ ہمارے ایران میں جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم ہمارے ملک کے اور ہمارے شہر کے چاروں طرف خندق کھودتے ہیں،
حالانکہ عربی صحابہ خندق کو جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلمان فارسی کا اتنا بڑا مقام تھا کہ ان کی رائے پر غزوہ خندق میں خندق کھدوائی گئی۔ جب خندق کھدوائی گئی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھودتے تھے اور آپ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ اللہ تعالیٰ تو انصار کی مغفرت فرما، مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اور مدینہ منورہ کے صحابہ کو آپ ابھارتے تھے۔ خندق کھودتے وقت آپ نے تقسیم کیا تھا، اس جگہ پر مہاجرین خندق کھودیں گے، اس جگہ پر انصار مدینہ خندق کھودیں گے۔ مکہ المکرمہ کے صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے اور مدینہ منورہ کے صحابہ کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، مہاجرین نے کہا سلمان تو ہمارے ساتھ آؤ، خندق کھودو، اس لیے کہ تم نے اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے وطن ایران کو چھوڑا ہے، تم نے ہجرت کی ہے۔ انصار مدینہ نے کہا نہیں نہیں، تم تو انصاری ہو، تم نے تو مکہ المکرمہ کے صحابہ کا ساتھ دیا ہے، ان کی نصرت کی ہے، آپ تو انصاری ہو، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سارا کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سلمان نہ مہاجری ہیں، سلمان نہ انصاری ہیں، بل سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہے، سید میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بڑا مقام دیا کہ میرا سلمان تو اہل بیت میں سے ہیں، جس طرح حضرت علی سید ہیں اور حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت فاطمہ سید ہے اہل بیت میں سے ہیں، اس طریقے پر میرا سلمان بھی اہل بیت میں سے ہیں کہ ان کے اندر کی طلب اور ان کے اندر کی قربانی کی بنیاد پر بارگاہ نبوت میں اتنا بڑا مقام ملا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کی ساری دنیا کی انسانیت جنت کے مشتاق ہے، لیکن جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جنت روزانہ اعلان کرتی این سلمان، میں سلمان کی خواہش مند ہوں۔ اتنا بڑا جو مقام ملا ہے بارگاہ نبوت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، یہ سلمان فارسی کے اندر کی طلب کی بنیاد پر ملا۔ ہمارا اجتماع ہے، چھترال والوں کو جوڑا ہے، عشاء کے بعد بھی ہمارا مجمع نہ پہنچے، کتنی بے طلبی ہے، اور بے طلب انسان کبھی آگے نہیں بڑھتا، اس کی ایک مدت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مانگی ہے، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہم جیسوں کے لیے رہبری ہے کہ دین کی طرف اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا فرما۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ میرے دل کو موت تک دین اور دین کی محنت پر جما دے۔ یہ آپ نے دعا مانگی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا ام سلمہ کے مکان میں مانگی۔ تہجد کے موقع پر ام سلمہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کی طلب کی استقامت کی دعا کیوں کرتے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد نبوتی دعوت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، جنت کی بشارت سنانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دین کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے پیارے شوہر اللہ کے نبی، آپ استقامت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ بات ام سلمہ نے فرمائی تو اللہ کے نبی رو گئے، روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی کہ ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارے دل میں دین کے مٹنے کا درد ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری موت آوے تو تم دین اسلام پر تمہاری موت آوے، تمہارے دل میں دین اسلام کے مٹنے کا درد ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کی فکر ہو، اس حالت میں ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہو۔ بہت سے لوگ نماز میں ہوتے لیکن دل نماز میں نہیں ہوتا، تبلیغی لیبل ہے لیکن تبلیغ میں نہیں ہوتے، کہ میرا جسم تبلیغی ہے، میری ٹوپی تبلیغی ہے اور تبلیغ کے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، لیکن دل میں دنیا چمک رہی ہے، دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اور جیسے ہی میری عمر بڑھتی ہے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ نے فرمایا، دو چیزیں انسان جیسے ہی بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہے۔ انسان دن بدن بوڑھا ہوتا ہے لیکن انسان کی زندگی میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک لمبی لمبی امیدیں۔ انسان کی عمر 90 پلس ہو جاتی ہے، 80 پلس ہو جاتی ہے، 70-60 کا انسان ہو جاتا ہے، لیکن دو چیزوں کی جوانی دل میں آتی ہے، دنیا کی محبت دل میں بڑھتی رہتی ہے، میرا بھی ہوئے، میرے بچوں کا بھی ہوئے، میرے پوتوں کا بھی ہوئے۔ حالانکہ تمہارے چھترال کے قبرستان میں کتنے نوجوان وہاں سے گھومتے ہیں، وہاں سے بائکوں کو لے کر جاتے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمانی کی باتیں سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میرے ابو کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو بھی فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ انسان دن بدن عمر بڑھتی ہے لیکن دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، دنیا کی محبت جوان ہوتی ہے اور لمبی لمبی امیدیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کو پڑھا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان کا نور جب دل میں داخل ہوتا اس کی نشانی کیا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا؟ تو میرے نبی نے 3 علامتیں بتائی کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے التجافی عن دار الغرور، انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت میرے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ یہ دنیا ذمہ داری کے پوری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے۔ ذمہ داری کیا ہے ہم پر؟ اللہ کے حکموں کی ذمہ داری، اللہ کا حق مجھ پر کیا ہے، اللہ کے نبی کا حق مجھ پر کیا ہے، اور پوری امت کے حقوق مجھ پر کیا ہے، کہ دین تو ذمہ داری، دنیا تو ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے۔ المعونۃ علی قدر معونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے۔ ایک انسان اپنے بال بچوں کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، انسان سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، تجارت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، آدمی گاڑی چلاتا ہے، آدمی دور دور کے سفر کرتا ہے تاکہ میرے بال بچوں کا پیٹ بھرے، آدمی اس کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ یہ دین کی محنت کی ذمہ داری، ختم نبوت کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، اور دنیا تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر، بہت بڑے صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طریقے پر زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، یا ایک راہگیر، راستے پر چلنے والا۔ ہمارے چھترال سے، کلور سے کوئی انسان گزرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میری منزل چھترال نہیں ہے بلکہ میری منزل بروڑا ہے، میری منزل سورت ہے۔ تو راہگیر جس طرح راستے پر چلنے والا کس طرح زندگی گزارتا ہے، اس طریقے پر دنیا مسافر خانہ ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کو فرمایا، یہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دنیا بڑا گہرا ہے۔ یہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے۔ اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے۔ اور یہ ابو ذر اپنے عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ اور وہ پرکھنے والا وہ اللہ ہے جو ہمارے دل کے اندر کی سب باتوں کو جانتا ہے۔ آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، اَوِجْهَرُوا، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
ہمارے دل میں کون سا ارادہ پیدا ہوا ہے، چاہے نیک ارادہ ہو یا برا ارادہ ہو، اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ وہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی دل میں ارادہ نہیں آیا، آئندہ مستقبل میں ہمارے دل میں کون سا ارادہ آئے گا، یہ ارادہ بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے، رائے کے دانے کے برابر پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، یا آسمان کے کناروں پر کرے، یا زمین کے تہ خانے میں گرے، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا۔ چھپی ہوئی نیکی امت کے سامنے آئے گی، راتوں کی تہجد اللہ امت کے سامنے کھولے گا، راتوں کا رونا اللہ امت کے سامنے لائے گا، اور راتوں کی گندگیاں اور راتوں کو غلط چیزوں کو دیکھنا اور غلط چیزوں کو سننا اللہ اس کو بھی امت کے سامنے لائے گا۔ یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی باریک چیزوں کو دیکھنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے عمل سے باخبر ہے۔ میرا اور آپ کا واسطہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اس سے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ بھائی دنیا ہے، دنیا یہ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں انسان کے دل میں جو بھی تمنا ہوگی، اللہ ہر انسان کی ہر تمنا کو اللہ جنت میں پوری کرے گا۔ اور اللہ نے جنت بنائی ہے، أَعَدتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کان سے کبھی جنت کے تذکرے سنے نہیں ہوں گے، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کبھی ہمارے دل میں اس کا خیال گزرا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جن کے زندگی میں ایمان ہے، جن کے دلوں کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، دلوں کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، دل میں اللہ کا یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، ہماری زندگیوں میں نیک اعمال کی پابندی ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، رمضان کے روزوں کی پابندی ہے، زندگی اللہ کی نافرمانی سے خالی ہیں، تو ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ نے بطور مہمانی کے جنت الفردوس اللہ نے تیار کی ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کسی کو جنت سے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ تو بھائی جنت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے، دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ بلکہ ساری دنیا کے خواہش کے اسباب انسان کی تکمیل کے لیے دے دیے جاویں، تبھی انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی کہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک خواہش پوری ہو گئی دوسری جنم لے گی، دوسری پوری ہو گئی تیسری جنم لے گی، تیسری پوری ہو گئی چوتھی جنم لے گی، کہ دنیا میں ضرورت پوری ہوگی، خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مثال دے کر امت کو سمجھایا، اگر ابن آدم کو، اگر دنیا کے انسان کو سونے کا گولڈ کا جنگل بھر کر دے دیا جاوے نا، سونے کا جنگل، بے جنگل کتنا بڑا ہوتا ہے، عرب کا ریگستان کتنا بڑا ہے، عرب کا صحرا کتنا بڑا ہے، پورا جنگل سونے کا بھر کر ایک انسان کو دے دیا جاوے، تبھی انسان الحمدللہ نہیں کہے گا بلکہ دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ یہ انسان کی لالچ ہے۔ لو اعطی وادیا من ذهب احب الیہ ثانیہ ولو اعطی ثانیہ احب الیہ ثالثہ، اگر دوسرا جنگل بھی بھر کر دے دیا جاوے نا تبھی تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ ایک دکان ہے، گھر میں سب کا وقت تبلیغ میں لگتا بھی ہے، اللہ سب کو روزی روٹی کھلاتا بھی ہے، بچے بھی پلتے ہیں، ماں باپ بھی پلتے ہیں، اب اس کو دوسرے دکان کی فکر ہے، سب کے پیر باندھ دیے، تیسری دکان لگا دی، چوتھی دکان لگا دی۔ زیادہ دکان لگانے سے انسان کی روزی نہیں بڑھتی، انسان کی مشغولی بڑھتی ہے۔
انسان کی روزی تو مقدر کی ملے گی، انسان کی مشغولی بڑھ جاتی ہے کہ 4 بھائی الگ الگ دکانوں پر چلے گئے، اب اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دکانوں کی سیٹنگ کرنی ہے، بیٹھنے والا کوئی نہیں۔ ایک دکان پر اللہ پورے گھر کو پالتا تھا، پورے گھر کو روزی ملتی تھی، لیکن ابن آدم بہت لالچی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، اگر دوسرا جنگل بھی بھر کر دے دیا جاوے تبھی تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَلَا يَشُدُّ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، کہ ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ ساری دنیا کی تمام مالیات مل کر بھی ابن آدم کا پیٹ بھر نہیں سکتی، ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے صرف تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مرضیات پر چلنا، اللہ کی منشا پر چلنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو زیادہ دنیا میں کھیل کود مت کر۔ اللہ نے ساری دنیا کو کھیل کود کہا، یہ ہمارے بڑے بڑے کھیت، ہمارے بڑے بڑے بزنس مین، ہمارے بڑے بڑے مالز، بڑی بڑی دکانوں کو اللہ قرآن میں کھیل کود کہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک کان دل کے کانوں سے بات جان لو، یہ ساری کی ساری دنیا کھیل کود ہے، ساری کی ساری دنیا کھیل کود ہے۔ اللہ فرماتے ابن آدم میں نے تجھے دنیا میں میری معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، میرے سامنے جھک، میرے احکام کی پابندی کر۔ پھر اللہ کے فرماتے ہیں وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اے ابن آدم میں نے تیری روزی کو تقسیم کر دی ہے، تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تھکا۔ اللہ نے ہر ایک کی روزی کو اللہ نے تقسیم کر لی ہے، بلکہ ابن آدم کی جس پرچی میں اللہ نے موت لکھی ہے نا، وہ اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی بھی لکھی ہے۔ جب تک مقدر کا دانہ باقی ہے تب تک انسان کی موت نہیں آ سکتی۔ آپ نے کسی انسان کو دنیا سے جاتے ہوئے گھر میں دیکھا ہوگا کہ منہ میں پانی بند ہو جاتا ہے کہ بھئی زمزم کا پانی رکھو یا کسی مولانا کا پڑا ہوا پانی رکھو، لیکن پانی باہر آ جاتا ہے کہ مقدر کا قطرہ دنیا کا ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا انسان کی سانس تیز ہو جاتی ہے، میڈیکل سائنس جو بھی کہہ رہی ہو، لیکن قرآن اور حدیث سے بتا رہی ہے کہ انسان کی سانسیں دنیا میں زیادہ ہوتی ہے اور موت کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ رب العالمین سانس کو تیز کر لیتا ہے اور جیسے آخری سانس ہوتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ایک گھڑی انسان نہ آگے جاتا ہے نہ انسان پیچھے جاتا ہے۔ یہ سب کو دنیا کی محبت نے ہم سب کو پاگل کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اے ابن آدم میں نے تیری روزی کو تقسیم کر دی ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، اللہ نے کسی کو غریب بنایا۔ مالدار بھی اللہ کے امتحان میں ہے، غریب بھی اللہ کے امتحان میں ہے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں، دین کی برکت سے اللہ نے مال دیا، دین کی برکت سے اللہ نے دکانیں دی، دین کی برکت سے اللہ نے مالوں کی فراوانی دی، اسی مال کی بنیاد پر گز چھوڑ گئے، اسی مال کی بنیاد پر دین کے لیے قربانی چھوڑ گئی۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہوئے غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ زندگی بدلنے میں دیر نہیں ہوتی، جو اللہ مالدار بنا سکتا ہے وہ اللہ غریب بنا سکتا ہے۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ذلت کے گھڑے بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جب کسی کو عزت دینے پر آتا ہے ذلت کے اسباب میں سے عزت کو نکال کے دیتا ہے، اور اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے عزت کے نقشوں میں اللہ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر لیتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ بھئی نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، انتظار مت کرو آئندہ سال جاؤں گا، اس کے بعد جاؤں گا، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، رمضان کے روزے بعد میں رکھ لوں گا۔ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو۔ تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں،
اندھیری راتوں کے ٹکڑوں کی طرح آپ نے دیکھا کہ مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے کہ اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا زمین پر کیا گرا ہے، انسان کو حق اور باطل کا پتہ نہیں ہوگا، انسان کو حق اور باطل کا پتہ نہیں ہوگا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہو اور شام کو اس کے زبان سے کفر یا کلمہ نکل جائے؟ تو میرے نبی نے ہوگا اس وقت ہوگا جب انسان دنیا کے تقاضے کو دین کے تقاضے پر ترجیح دے، دنیا کی محبت غالب آ جائے اور دین کے تقاضوں کو ٹھکرایا جانے لگے، نمازوں کو آگے پیچھے کیا جانے لگے، اللہ کے احکام کو ہلکا سمجھا جانے لگے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو ایک طرف کیا جانے لگے اور دنیا کے تقاضوں کے لیے آدمی دوڑتا ہو بھاگتا ہو، اس وقت یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا۔ اے میرے بندے، میں نے تیرے روزی کو تقسیم کر دی ہے، تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تھکا۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے ان انت رضیت بما قسمتہ لک ارحت قلبک وبدنک۔ اے میرے بندے، اگر تو میرے تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو گیا اور تو کاروبار بھی کرتا رہا، میرے حکموں کی پابندی کرتا رہا، تو کاروبار کرتا رہا، دین کی محنت کی پابندی کرتا رہا، اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلتا رہا، تو اللہ پاک دو نعمتیں دے گا، ارحت قلبک وبدنک، میں تیرے دل کو اور تیرے جسم کو راحت سے بھر دوں گا، میں تیرے دل میں سکون کو داخل کروں گا، تیرے دل میں محبت کو داخل کروں گا، تیرے دل میں راحت کو داخل کروں گا، تیرے دل میں سکون ہوگا، سکون ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، ایمان ہے اور ایمان کے بعد زندگی میں نیک اعمال کی پابندی ہے۔ ہماری زندگی خواہشات پر نہیں چل لگی ہے، ہماری زندگی رب ماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہماری زندگی چل لگی ہے، ہماری جوانی چل لگی ہے، ہمارا بڑھاپا چل لگا ہے۔ زندگی میں اچھے اچھے کام ہیں اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں کیا دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ہماری زندگی خوشگوار بنائیں گے۔ میاں بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی، ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بنے گی، اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے گا، اللہ گھروں میں محبت کی فضا کو ہموار کرے گا۔ یہ کہ حیات طیبہ، ایمان اور نیک عمل کا نتیجہ حیات طیبہ ہے۔ اور آخرت میں اللہ کیا دے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا میں چین والی سکون والی زندگی دے گا اور نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دے گا۔ لیکن میرا اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اللہ کے قرآن سے اعراض کیا، اللہ کے دین سے منہ موڑا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے، بڑے بڑے کاروبار ہونے کے باوجود زندگیاں تنگ بن جائے گی، بڑی بڑی دکانوں کے باوجود زندگیاں تنگ بن جائے گی، اولاد نافرمان ہوگی، کبھی گھر میں چین نہیں ہوگا، کبھی گھر میں سکون نہیں ہوگا، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ دنیا تو بہت چل لگی ہے، زندگی میں اللہ کا دین لگی ہے، اللہ کے دین کے تقاضے آگے پیچھے دنیا کی محبت میں ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہم ان کی زندگیوں کو تنگ بنا لیں گے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم ان کو آخرت میں اندھا اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ یہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی میرے بندے، قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ جب تو نے دنیا میں اپنے دکانوں کے تقاضوں کی بنیاد پر مجھے بلا دیا تو آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا۔ بھائی جس کو اللہ بلا دے اس کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی، اس کی کشتی کبھی کنارے پر نہیں پہنچ سکتی۔ اسے رب پروردگار عالم نے بڑے محبت سے اپنے بندوں کو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ میرے بندو ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بلا دیا۔ میرے بندو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو۔ ایک بہت بڑی فہرست دنیا میں ہے، بہت بڑی لسٹ دنیا میں ہے،
جنہوں نے اللہ کے باغی بن کے زندگی گزاری، اللہ کو بھلا دیا، حکومت کی محبت میں، مال کی محبت میں، سونا و چاندی کے زیورات کے لالچ میں اللہ کو بھلا گیا اور دنیا کو چمکایا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے بھلا دیا تو میں نے ان کو بھی بھلا دیا۔ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ دنیا کے حالات بڑے عجیب و غریب ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کا عجیب کام اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، جس سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، نبوت والی فکر آتی ہے، دین کے مٹنے کا درد آتا ہے، امت کے راتوں کا رونا نصیب ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ فرماتے میرے بندے، اگر تو اپنی تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو گیا، زیادہ کمانے کی فکر میں نہ رہا، دین کے کمانے میں لگ گیا، دین کی محنت میں لگ گیا، ارحت قلبک و بدنک، میں تیرے دل میں و تیرے جسم میں راحت کو بھر دوں گا۔ آج میرے بھائیو، ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں، مصنوعی قہقہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ہمارے زرق برق ہیں، پر دل کے اندر خاک آلود ہیں، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل دنیا کی محبت میں جا چکا ہے، کاروبار کی محبت دلوں پر سوار ہو گئی، دنیا کی محبت دلوں پر سوار ہو گئی۔ اور میرے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت تو ہر غلطی کی جڑ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد ہی دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت میں بھائی بھائی کا نہیں، دنیا کی محبت میں بھائی بہن کا نہیں، اور بہن بھائی کی نہیں، چچا چچے کا نہیں، گھر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے دنیا کی محبت، اور دین کی محبت میں بھائی بھائی ہے۔ عرب عجم کو دعوت نے جوڑ دیا، کالے اور گورے کو دعوت نے جوڑ دیا، بدصورت خوبصورت کو دعوت نے جوڑ دیا، عرب اور عجم کو دعوت نے جوڑ دیا، پورے ملک کو جوڑا دعوت کی محنت نے۔ دین میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، دین میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، زندگی میں ایمان ہوگا، زندگی میں نیک عمل ہوں گے، تو ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی محبتیں دنیا میں قائم کرے گا۔ دین کی محنت میں میرے بھائیو آگے بڑھو، تو اللہ فرماتے میرے بندے اگر تم میری تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو چکا تو میں تیرے دل میں آرام کو بھر دوں گا، میں تیرے جسم کو تندرست بناؤں گا۔ پھر یہ فرمایا وَإِن لَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اگر تم میری تقسیم شدہ روزی پر راضی نہ ہوا بلکہ 24 گھنٹے دنیا کی فکر، اپنی صلاحیتیں اور اپنی کوالٹی اور اپنی جتنی بھی اللہ نے صلاحیت دی ساری کی صلاحیتیں دنیا کے بنانے میں کھپ رکھی ہیں، دنیا کے بنانے میں کھپ رکھی ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اگر تم میری تقسیم شدہ روزی پر راضی نہ ہوا اور بھی دنیا کی محبت میں چلتا رہا تو رب العالمین قسم کھا کر فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا، تَرْكَضُ فِيكَ رَدَّ الْوُحُوشِ فِي الْبَرِيَّةِ، جس طریقے پر جنگلی جانور بھوک کے بارے جنگلوں میں گھومتے ہیں تو دنیا کی محبت میں ملکوں میں گھومے گا، گاڑیاں لے لے کر دنیا میں جائے گا، اتنا گھومنے کے باوجود بھی تجھے اتنی کی روزی ملے گی جتنی کی مقدر لینے کی ہے۔ بھائیو اللہ کے بنو، اللہ کے بندے بنو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو، اللہ کی محبت کو دل میں جگا دو۔ ارے مل جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا لے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال کے فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، اور جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جالے ہو، کل بیت وإن طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ میرے بھائیو اٹھتی جواریاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں کتنی، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہے۔
وقلیل ما تجاوز عن ذلک، بہت ہی کم لوگ جو 70 سے اوپر جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں بیماری ہے، ایک ایک گھڑی مشکل سے گزرتی ہے، اولاد نافرمان ہے تو بڑھاپا بڑی تکلیفوں کے اندر گزرتا ہے، اس کے بعد تو قبر کے گڑھے میں جانا ہے۔ کبھی قبر کی تنہائی میں جا کر پوچھو قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے نقشے ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، ہماری اولاد دنیا کو کھا جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا دین ہے زندگی میں لاؤ تاکہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی بنانے کا موقع دیا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ فرماتا ہے مقدر کی روزی تو اللہ ہر ایک کو دے گا، مقدر کی روزی تو اللہ نمازی کو بھی دے گا، بے نمازی کو بھی دے گا، مسلمان کو بھی دے گا، غیر کو بھی دے گا، لیکن برکت والی روزی صرف اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے گا۔ اور برکت والی روزی اللہ کب دے گا؟ زندگی میں دو باتیں ہوگی، اور یہ دو باتیں دعوت کی محنت سے آتی ہیں۔ زندگی میں ایمان آئے گا، زندگی میں تقوی آئے گا، اللہ کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ گھر میں سوتے سوتے بھی اللہ سے ڈرو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ موبائل کو دیکھتے دیکھتے بھی اللہ سے ڈرو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ آنکھ دے سکتا ہے وہ اللہ آنکھوں کی بینائی کو سلب کر سکتا ہے۔ اس اللہ کے سامنے دین کے اجالے برابر ہے، رات کے اندھیرے برابر ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے سب کچھ پتا ہے، تو میرے نبی کی دعاؤں نے ہم سب کو بچایا ہے۔ میرے بھائیو اللہ اتنا بڑا طاقتور ہے، اتنا بڑا خالق و مالک ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ بستی والے محنت کر کے زندگی میں صرف دو باتیں پیدا کر لے، ایمان اور تقوی پیدا کر لے، میرا اللہ فرماتا ہے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ گاؤں والے مفسرین فرماتے ہیں کوئی بھی گاؤں مراد دے لو، کوئی بھی بستی مراد دے لو، اگر یہ پوری بستی والے نوجوان اور بوڑھے محنت کر کے صرف زندگی میں دو باتیں پیدا کر لے، ایک ایمان، اللہ کا یقین، اللہ کا یقین دلوں کے اندر گہرائی میں اتر جائے، سب کچھ کرنے والا میرا پروردگار ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کا یقین دل میں آ جائے، اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، میرا اللہ ہمیں گھات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ ایک شکاری ہے، شکاری جب شکار کو کرتا ہے تو اس کی پلک بھی نہیں جھپکتی، اس کیفیت کو عربی میں مرصاد کہا جاتا ہے۔ میرا اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں کو بایو گھات لگا کر دیکھ رہا۔ کبھی اللہ سے غافل مت بنو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ ہر گناہ کے بعد اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب صرف زلزلے نہیں ہے، اللہ کا عذاب آسمان سے انگارے نہیں ہے۔ اللہ زندگی کے سکون کو ختم کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے اللہ کا عذاب دلوں پر آتا ہے۔ ایمان کے ساتھ جب گناہ مل جاتے ہیں، تجارت کے ساتھ جھوٹ مل جاتا ہے، ملازمت کے ساتھ خیانت مل جاتی ہے، اللہ کا سب سے بڑی وعید، اللہ کا سب سے بڑا عذاب جو انسان کی زندگی پر آتا ہے وہ دل پر آتا ہے۔ اللہ اس کے دل سے محبت کو، اللہ چین کو ختم کر لیتا ہے۔ دلوں کی مایا میرے بھائی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت والی روزی اللہ پاک ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دے گا۔ اب صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کو اللہ نے کیسی برکتیں عطا فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ بھوکے، سردی کا موسم ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے منظر کو کھینچا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ان کے کلیجے گلے کو آ چکے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اتنے خطرناک صحابہ کرام پر حالات۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، تمام کے تمام مدینے کے ایمان والے، مکہ کے ایمان والوں پر زلزلے کی طرح ان کو جھنجھوڑا جا رہا تھا۔ چاروں طرف منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، صحابہ خندق کھود رہے ہیں۔ تمام مشرکین مکہ، تمام دنیا کے مشرکین مل کر حملہ کرنے مدینے میں آ رہے تھے۔ میرے آقا خندق کھدوا رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھوک سے بےتاب ہیں۔ صحابہ کرام کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر ہے، میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ جابر فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی خدمت لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بھئی عشاء کے بعد بیان ہے تو عشاء کے بعد کھانا قربان نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ایک دن روزانہ تو پروگرام نہیں ہوتے نا، نہیں ہوتے، کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کی قربانی ہی جنت میں لے جاتی ہے۔
کبھی کبھی انسان سوچ نہیں سکتا، ایک وقت کا کھانا دین کی نسبت پر آدمی قربان کر دے، پہلے کھا لے یا بعد میں کھا لے، وہ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کو پسند آ جاتے ہیں۔ میرا بندہ میرے لیے جلدی آ رہا ہے، اپنے کھانے پینے کو آگے پیچھے کر رہا ہے، لیکن یہ عمل ہماری مغفرت کے لیے میرے بھائی کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہم تو خواہشات کے بھرے ہوئے ہیں، بس پیٹ کی پوجا پہلے ہے۔ بھائیو دل کی پوجا کرو، دل میں اللہ آوے، دل میں اللہ کی محبت آوے، اللہ کا تعلق آوے۔ بہت سے کھانے والی بیماریوں میں کھا بھی نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ کے دین کو جب تک آگے نہیں رکھیں گے، کبھی چین سکون والی روزی، چین سکون والی روٹی کبھی ہمیں اللہ دے نہیں سکتا۔ اللہ کے دین کے تقاضے کو آگے رکھے، صحابہ کی قربانیاں سامنے ہو، صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کے جذبات۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، یوں کر کے پیڑ پر ایک پتھر کو بتایا، پیڑ پر پتھر کیوں باندھتے تھے؟ پتھر کیوں باندھتے؟ آپ سمجھ میں پتھر کیوں باندھتے تھے؟ پتھر اس لیے باندھتے تھے جب انسان کو سخت بھوک لگتی ہے نا تو اندر کی آنتیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور اندر کی آنتوں میں انگارے کی طرح جلن شروع ہو جاتی ہے۔ پیڑ کا پر پتھر کے وزن کی وجہ سے آنتیں سکڑ جاتی ہیں تو ذرا سا بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ نے ہمارے پورے سوجی طرف پورے چھترال میں ایسا ایک انسان بھی ہے جسے بھوک کی بنیاد پر پیٹ پر پتھر باندھے ہو۔ حضرت جابر نے یوں کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، تو میرے نبی نے جواب نہیں دیا، آپ نے اپنی چادر کو ہٹایا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اے میرے نبی کی بھوک ہے، اے میرے نبی کی تکلیف ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، میرے نبی بھوکے تھے، ایک کھجور کا درخت آیا، زمین پر ٹوٹی پھوٹی کھجوریں پڑی تھی، اللہ کے نبی گری ہوئی کھجوروں کو کھانے لگے۔ کہ عبداللہ تو بھی کھا، کہ اللہ استحی یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا بل استحی مجھے بھوک ہے، ہاذہی رات صبح، یہ 4تھے دن کی صبح ہے۔ بیٹا عبداللہ تیرے نبی کے پیٹ میں ایک روٹی کا ایک کھجور کا لقمہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ یہ سرکار مدینہ کو تو ہم فالو کریں، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ۔ پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے، اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ زندگی کا مقصد بن جائے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ اندر دل میں جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ یہ ظاہر میں چمکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر جائے گا، ہماری داڑھی بتائے گی یہ محمد الرسول اللہ ہے، ہمارا لباس بتائے گا یہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری معاشرت بتائے گی، رہن سہن اس کی زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، اس کے معاملات بتائیں گے یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو محمد رسول اللہ ساری دنیا کے شعبوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کے پیڑ پر 2 پتھر تھے۔ جابر عبداللہ فرماتے میں جلدی گر گیا اور اپنی بیوی کو جا کر کہا کچھ ہے گھر میں؟ کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے اللہ کے نبی کو بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، سردی کے موسم میں بھوک زیادہ لگتی ہے، غزوہ خندق میں خطرناک سردی کا موسم تھا۔ جابر بن عبداللہ کی بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو پڑے ہیں کہ بکری کے بچے کو ذبح کر دو اور تم روٹیاں بنانا شروع کر دو اور تم اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ لوگوں کو دعوت دے دو۔ جابر عبداللہ واپس آئے کہ یا رسول اللہ 2 پہر کی میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے، انت وراب عشر آپ کے ساتھ 14 صحابہ، انت و خامس عشر آپ کے ساتھ 15 صحابہ، 15-16 صحابہ کی آپ کے ساتھ اللہ کے نبی 2 پہر کی دعوت ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تمام صحابہ 1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے، 1500 کا مجمع جب خندق کھودنے سے فارغ ہو چکے، صحابہ کرام بھوک کی حالت میں تھے، تو آپ نے اعلان کیا ہلمو یا اہل الخندق،
یہ سارے کے سارے خندق والوں، ہلم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے۔ جابر عبداللہ گھبرا گئے، میرے تو صرف 14-15 انسانوں کو دعوت دی گئی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پورے 1500 کے مجمع کو لے کر آ رہے ہیں۔ جابر گھبرا گئے، دوڑتے دوڑتے گھر پر پہنچے، ان کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا انت کیا ہوا کہ اللہ کا نبی پورے خندق والوں کو لے کر آ رہا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا انت تو نے کچھ کہنے میں غلطی کی ہوگی۔ مدینہ منورہ کی عورتیں مدینہ کے صحابہ پر غالب تھی، ہماری طرح مدینہ کی عورتیں مدینہ کے صحابہ کرام پر غالب تھی۔ انت تو نے کچھ کہا ہوگا، کہ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف 14-15 صحابہ کو دعوت دی ہے۔ کو دعوت چلائی کس نے؟ کہ اللہ کا نبی نے دعوت چلائی ہے۔ تو فرمایا جس نے دعوت چلائی وہی ذمہ دار ہے۔ یہ عورتوں کا یقین تھا اب اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ جب وہ جابر بن عبداللہ دوڑ کے جا رہے تھے تو میرے نبی نے فرمایا یا جابر لا تدع البرما، برما بولتے ہیں چھوٹی ہانڈی کو، اور بڑی ہانڈی کو عربی میں قدرہ بولتے ہیں۔ ہانڈی کو اپنی جگہ پر باقی رکھنا، میں آ رہا ہوں۔ ہلم الی غدا جابر، دوپہر کے کھانے کو عربی میں غدا بولتے ہیں، شام کے کھانے کو عربی میں عشاء بولتے ہیں۔ العشاء بعد العشاء، یہاں کا ماحول ہے نا، العشاء بولو بعد، شام کا کھانا کب کھاتے ہو؟ العشاء بولتے ہیں عربی میں شام کا کھانا، العشاء بعد العشاء، اور عربی میں ناشتے کو فطور بولتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ہلم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو جابر کے گھر پر دوپہر کے کھانے کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 1500 کے مجمع کو لے کر جابر عبداللہ کے گھر پر گئے۔ آپ ڈیگ پر بیٹھ گئے، تمام صحابہ کرام کو کھانے بٹھایا، آپ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، سارے صحابہ کا مجمع کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے کہا ہڈیاں ادھر ادھر مت پھینکنا، ہڈیوں کو دسترخوان پر جمع کرنا، 1500 کا مجمع کھانے سے فارغ ہو چکا۔ تو آپ نے کہا جابر کے گھر والوں تم بھی کھا لو۔ جابر کے گھر والوں نے بھی کھانا کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خود کھانا تناول فرمایا، پیٹ بھر کے سب نے کھانا کھایا۔ دیکھا تو پورا کا پورا سالن ویسا کا ویسا موجود تھا، اور ساری کی ساری ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے دعا فرمائی، یہ اللہ تو جابر کی بکری کو زندہ کر دے۔ حضرت جابر کی بکری زندہ ہو گئی۔ آپ نے کہا لو جابر تمہارا کھانا بھی لے لو، تمہاری بکری بھی لے لو۔ یہ ہے برکت، ایمان و تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، زندگی میں ایمان ہوگا، زندگی میں تقوی ہوگا۔ برکات غیر مسلموں کو نہیں مل سکتی، برکات کا تعلق عبادات سے ہے، اللہ کی فرما برداری سے ہے، برکت کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ زندگی میں ایمان ہوگا، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی ہوگی تو میرا اللہ بائے روزی کے اندر برکت دے گا۔ ہزاروں واقعات حید الصحابہ میں لکھے ہوئے ہیں روزی کے برکت کے واقعات۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم مشہور واقعہ، وہ پیشاب کر رہے تھے اور چوہے نے اندر سے نکالا ایک اشرفی سونے کا سکہ نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، یعنی کہ 17 سونے کے سکوں کو لے کر آئے، وہ پیشاب کرنے بیٹھے ہیں۔ مقداد بن اسود، ایک روایت میں یہاں تک کہ تھیلی کو لے کر بھی آ گیا۔ مقداد بن اسود وہ تمام اشرفیوں کو لے کر گھر نہیں گئے، کہاں گئے؟ بولو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ہر مشکل سے باہر نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی طریقے پر روزی عطا فرمائے گا کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کو بلوں سے پیسے ملتے تھے، کہاں سے ملتے تھے؟ کہاں سے ملے تھے پیسے؟ بولو۔ اور ہمارے سارے کے سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں، مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا بل چالو، اس کا بل، اس کا بل، اس کا بل، اس کا بل۔ صحابہ کرام کو ایمان و تقوی کی بنیاد پر اللہ سوراخوں سے روزی دیتا تھا اور ہمارے سارے کے سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو، زندگی میں ایمان اور تقوی پیدا کرنا، اور ایمان بنتا کہ دعوت سے، ایمان دعوت سے بڑھے گا، اور ایمان مجاہدے سے پکے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان پھیلے گا، حقوق العباد کی ادائیگی سے ایمان بچے گا۔ حضرت فرماتے تھے ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ سب سے بڑی بنیادی بات تو ایمان ہے، ہمارے دلوں کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صحیح ہو جائے۔ جب بھی ہماری اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہوتی ہے ہمارے سارے عذر جمع ہو جاتے ہیں۔
اتنا بڑا چھترال، اور وہ بھی سید اکثر ہے. سیدوں کو سامنے بات کرنا بھی بے ادبی ہو جاتی ہے. آپ کا مقام آپ نے خود نے گرایا ہے. آپ کون ہو؟ دعوت کا کام کرنا سیدوں کو ہے. محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نسل میں سے آپ ہو. کتنا بڑا مقام ہے. آپ کی زندگی تو عشق رسول سے بابور ہو. آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت ہو. آپ کے دل میں دین کے مٹنے کا درد ہو، اور آپ کا جوان راتوں کو رونے والا ہو، اور آپ کی بچی بے حیا ہو، اور سید کا بوڑھا مسلح پر اپنی پیشانی کو ٹکا کر رونے والا ہو. یہ تو میرے نبی کے اہل بیت میں سے ہے. حسن کی زندگی دیکھو، حضرت حسین کی زندگی دیکھو، حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھو. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں. اور کسی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ جن کے خاندان سے سید خاندان بنا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے. جنت کی عورتوں کی سردار آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے سے وقت کے پورا ہونے کے بعد اپنی بیٹی کے گھر پر آئے. آپ کیسر عمران بن حسین عرب کے سردار تھے. جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی، من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ کہا میری بیٹی فاطمہ تیرے ابو محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تیرے گھر پر آئے ہوئے ہیں. بیٹی تو بیمار ہے، تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. تو اندر سے آواز آئی، ابا جان آپ کے سب کوئی اور صحابی ہیں؟ کہ نعم میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ نے اندر سے جواب دیا، ابا جان میرے پاس تو پورے بدن کو ڈھانپنے کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، میرے پورے بدن کو ڈھانپنے کے لیے میرے پاس مکمل کپڑا موجود نہیں ہے. جس نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، اگر میرے سرکار چاہتے آسمان سے سواری لا سکتے تھے، جنت کے کپڑے اپنی بیٹی کو بتا سکتے تھے. اس سید خاندان کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. جس کی خاندان کی بچی کی یہ زندگی ہو کہ فرمایا میرے پاس سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رو پڑے. روتے روتے آپ پر رسی تاری ہو گئی. آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی. جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا اور آپ نے کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر میں انٹر ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، حضرت فاطمہ بیمار ہے، گرم ان کا پورا بدن گرم ہے اور ٹاڑ پر سوئی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. پیشانی گرم تھی. پوچھا بیٹا فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ کیف حالک یا فاطمہ؟ ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا بھی کھانے کو نہیں ملا. 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. کیوں کر کے رونا شروع کیا. گرم آنسو ٹپ ٹپ ان کے آنکھوں سے گرنے لگے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا. جب بیٹی فاطمہ کو روتا دیکھا تو آپ کا پیمانہ چھلک گیا. کہ لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تم مت رو. والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے. بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی داخل نہیں ہوا. میرے بھائیو، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو تسلی کی بات کہ میری بیٹی فاطمہ صبر کر، ہمارے خاندان کو صبر کرنا پڑے گا. اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے کلمہ دیا ہے. وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا. میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، وہی کلمہ پہنچ کے رہے گا. اے میری بیٹی فاطمہ، جو میرے کلمے کو سینے سے لگائے گا، اللہ اس کی دنیا بھی آباد کرے گا، اللہ پاک اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا. میرے بھائیو، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے. ایسے پورے عالم اسلام کا کلمہ ورد نہیں ہوا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہے. جب منیر ازلی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں دیکھا. میرے نبی فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے. سرکار مدینہ، ہم تو فجر کے بعد سو جاتے ہیں، ہمارے بستر آباد ہو جاتے ہیں. وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کبھی کسی اور کو نہیں کہا. یہ سعید خاندان کا پیور مجمع یہاں ہے، یہ تو مجھے کہنے کا آپ کو حق ہے. آپ کی زندگی اوروں سے الگ ہونی چاہیے. اہل بیت کے اخلاق
اخلاق کیا ہوتے ہیں، سید خاندان کی زندگی کیا ہوتی ہے، ان میں لڑائی نہیں ہوتی، ان میں جھگڑا نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا، مال کی محبت نہیں ہوتی۔ حسن نے ایک بڑھیا کو 1000 بکریاں ہدیے میں دے دی، حسین نے 1000 بکریاں ہدیے میں دے دی، ابن جعفر عبداللہ بن جعفر حضرت سید ہیں، 2000 بکریاں بڑھیا کو ہدیے میں دے دی۔ یہ تو سید خاندان کے اخلاق ہے، یہ ان کی زندگیاں ہے، یہ ان کی معاشرت ہے، یہ ان کا حسن سلوک ہے۔ حضرت منیب فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے، آپ ملاقاتوں میں جا رہے ہیں، ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، میرے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ نبی کا چہرہ کتنا خوبصورت، قرآن کریم میں اللہ نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانیوں کی بنیاد پر، تیرے رات کے رونے و دونے کی بنیاد پر رب العالمین آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے اللہ میرے نبی کی یہ تعریف کر رہا ہو، لوگ نبی کے چہرے پر تھوک رہے ہیں، آپ تھوڑے سے آگے گئے، ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَىٰ عَلَيْهِ التُّرَابَ، آپ تھوڑے سے آگے گئے تو لوگوں نے حضور کو گالیاں بولی، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّىٰ انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا، ظہر کا وقت شروع ہو چکا، فجر کے بعد گمرے مکے کی گلیوں میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، زوال کا وقت آ چکا، آپ گھر پر پہنچے، چہرے پر تھوک بھی ہے، چہرے پر درد و غبار بھی ہے، گالیاں سن سن کے میرے نبی کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ آپ کی بیٹی زینب نے حضور کو دیکھا، پھر پیالی میں پانی کو لے کر آئی، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُسْرٍ مِّن مَّاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر آئی اور میرے نبی کے چہرے کو دھونے لگی اور رونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، کہا زینب تم مت رو، لا تخشى على ابيك الخير، اللہ پاک تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ ہم انہی کے لوگ ہیں، انہی کی تو اولاد میں سے ہے۔ آپ کی نسل کو کبھی پڑھا کرو، کبھی نسب نامے کو پڑھا کرو، بڑا خون زمینوں پر گرا ہے، بڑے جوان جوان بچوں کی بیویاں قربان ہوئی ہے، اور کتنی بیویوں نے اپنی جوانیاں اپنے آگنوں کے ساتھ پوری کی ہیں، اور معصوم معصوم بچے یتیم ہوئے ہیں۔ یہ سید خاندان کربلا کی سرزمین پر شہید ہوا ہے، کربلا کی سرزمین پر حسین کا بھی سر کٹا۔ تمام جتنے بھی تھے سید خاندان کے 17 تو اہل بیت میں سے تھے، ایک ایک کا گردن کٹی ہے، اور جب تمام کے نیزوں پر سر کو چڑھا کر جب لے جایا گیا تو حضرت علی کی بہن حسین کی بہن زینب رو پڑی اور اللہ کے نبی کو یاد کر کے کہا واہ محمدہ واہ محمدہ، اے میرے نانا جان، ھذا حسین بالعرا، تو حسین نے سر کا جوڑا پہنا ہے اور حسین نے بوٹیوں کا ہار پہنا ہے۔ ھذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعداء وا محمدہ وا محمدہ، اے نانا جان بناتو کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہو چکی ہے، ذریتوں کا مقتلہ، آپ کی اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور فرمایا کوئی کفن دینے کے لیے نہیں آیا، کوئی کفن دینے کے لیے نہیں آیا، ہواؤں کی مٹی لا کر ان کو کفن دے دیا۔ یہ سید خاندان کی داستانیں ہیں، کبھی آپ کو سیرت میں نہیں ملے گا کہ دنیا کے پیچھے سید خاندان کے نوجوان لگے ہو، یہاں کے بوڑھے لگے ہو۔ میرے بھائیوں ہم اپنی نسبت کا تو خیال کریں، ہر گاؤں میں 4 مہینوں کی جماعتیں بنتی ہو، ہم ایک زون کی جماعت پر اکتفا کر لے، نہیں 400 مکان کے 400 نوجوان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اور ماں اپنے بیٹے کو روانہ کر رہی ہو، بہن بھائی کو روانہ کر رہی ہو، اور عورتیں اپنی جوانی قربان کر کے اپنے شوہروں کو روانہ کر رہی ہو۔ یہ مزاج ہماری بستی کا بننا چاہیے۔ ہم دنیا کے پجارے نہیں ہیں، یہی تجھ کو دن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن زاہد نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا،
अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, यहाँ के सूख थोड़े हैं, यहाँ के दुख ज्यादा है, यहाँ की मुस्कुराहटें थोड़ी हैं, यहाँ की चीखें ज्यादा है, यहाँ का हंसना थोड़ा है, यहाँ का रोना ज्यादा है, यहाँ की आबादी थोड़ी है, यहाँ की वीरानी ज्यादा है। दुनिया तो चंदील का सामान है। ये अलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लईबुन व लहवा, दुनिया तो चंद खेल का सामान, ये मकड़ी का जाला और ये मच्छर के पर के पीछे हमारी जवानी कुर्बान हो जाए, हमारा दिमाग उसके पीछे लग जाए, हमारी ख्वाहिशात कुर्बान हो जाए। हम तो सहाबा को देखें, उनकी क्या जिंदगी अल्लाह की निस्बत पर कुर्बान हुई है। अमर इब्न आस की जमात अल्लाह के रास्ते में मुल्क के रूम में चल लगी है। जब सहाबा किराम जंग से फारिग हुए, उनके पास हिस्सा इब्न आस की लाश पड़ी हुई है। छोटी सी जगह थी, आगे दीन के तकाजे पर जाना था। सहाबा किराम के घोड़े रुक गए, अमीर जमात के भाई की लाश पड़ी है। हज़रत अमर बिन आस से पूछा, क्यों खड़े हो? कि तुम्हारे भाई की लाश पड़ी है। सबसे पहले अमर बिन आस अपने भाई की लाश पर घोड़े दौड़ाए। तमाम सहाबा ने घोड़े दौड़ाए हैं, उनके बदन के टुकड़े टुकड़े हो चुके। जब वापस हुए, उस तकाजे से वापस आने के बाद अमर बिन आस अपने भाई के गोश्त के टुकड़े थैली में रखकर अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह, मेरा भाई परदेश में शहीद हुआ है, मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे मदीने में मेरे भाई को याद करते होंगे। अल्लाह तो मेरे भाई की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम तो सहाबा के जज्बात को देखें। जब मेरे नबी ने आयत पढ़ी है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावात वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन, अरे दौड़ो अपने रब की तरफ और मगफिरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। आप सहाबा को अल्लाह के रास्ते में जाने की तरगीब दे रहे हैं। पूरा सहाबा का मजमा तैयार हो गया। बुखारी शरीफ जिल्द सानी की रिवायत है, कोने में एक सहाबी बैठे, हज़रत अक़रबा, वो खामोश बैठे हैं। आपने पूछा, अक़रबा क्या तुम जाने वाले नहीं हो? तो कुछ नहीं बोले। घर पर आए अपने बेटे बशीर को फरमाया, 8 साल का बेटा बशीर है, तो बेटा बशीर अल्लाह के रास्ते में जाने की तस्कीर है, पूरे मदीने के लोग जा रहे हैं। बेटा तेरी अम्मी नहीं और तेरे चचा नहीं, तेरे दादा नहीं, तू मदीने में अकेला है। बेटा मैं अल्लाह के रास्ते में जाने का इरादा करती हूँ। उन माओ ने अपने बेटों को अल्लाह के रास्ते का शौक सिखाया था। दुनिया की मोहब्बत माओ ने अपने बेटों को नहीं सिखाई थी कि बेटा अल्लाह के रास्ते में चले जाओ, मुझे अल्लाह के हवाले कर दो। बाप ने अपने बेटे को ऊंटनी पर बिठाया। जब मदीने का आखिरी पॉइंट आया, अदा करवा ने कहा, बेटा बशीर अब मैं जा रहा हूँ। किसे मालूम था जुदाई चंद दिन की नहीं है, ये जुदाई हमेशा होने वाली है। अदा बशीर ने कहा, अब्बा जान मैं मदीने में अकेला हूँ, मदीने के देहात में थे, मैं अकेला हूँ, जैसे आपका वक्त पूरा हो जाए जल्दी से वापस आना। अदा बशीर फरमाते हैं, मैं रोजाना अपने अब्बा के आने का इंतजार करता, मेरे अब्बू कब आएंगे, मेरे अब्बू कब आएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात से वापस आ रहे थे। मैं दौड़ता दौड़ता गया, 8 साल का बच्चा मेरे नबी के हाथ को पकड़ के कहा, या रसूल अल्लाह ऐन अबी ऐन अबी, मेरे अब्बू तो दिखते नहीं, मेरे अब्बू कहाँ है। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन को झुका लिया। हज़रत बशीर फरमाते, में यकीन कर लिया, लक़द अलिमतु अन्न अबी उस्तुशहिद या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी यकीन है कि मेरे अब्बा दुनिया से जा चुके हैं, मेरे अब्बा शहीद हो चुके हैं। अल्लाह के नबी भी रो पड़े। हज़रत बशीर एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगे, ये अल्लाह मेरे अब्बू भी नहीं, मेरी अम्मी भी नहीं, मैं युतईमुनी कौन मुझे खाना खिलाएगा, मैं यस्कीनी कौन मुझे पानी पिलाएगा, मैं युमीनी कौन मेरे घर में रात को मेरे साथ जिंदगी गुजारेगा। ये बच्चा अल्लाह को कह रहा है, सहाबाए किराम रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बशीर के सर पर हाथ रख के फरमाया, या बशीर अमा तरदा अन्न अबाका मुहम्मद व अन्न उम्मका आयशा, बशीर तो क्या इस बात पर राजी नहीं है कि तेरा अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हो। तब जाकर बशीर को तसल्ली मिली है। ये छतरल वालों, मेरे भाइयों, 4 महीनों की जमात हमारे हाथ से निकालो। हमने मशवरा करके हर घर से एक फर्द अल्लाह के रास्ते में हमारे घर से निकले, ये इज्तिमा का इकरार है। उसके बगैर कभी जिंदगी में चैन नहीं, सुकून नहीं। ये अल्लाह के वादे दावत की मेहनत में अल्लाह ने रखे हैं। मेरे भाइयों, ये काम चालाकियों का नहीं है, ये काम तो कुर्बानियों का है और ये काम जान बचाने का नहीं है, जान खपाने का है
صحابہ نے راہ خدا جو پھر لاشیں بھی چڑھائی ہیں. اس سے میرے بھائی پورا مجمع بیٹھا ہوا ماشاءاللہ آپ ارادہ تو الحمدللہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. حضرت اللہ سے فرمایا کرتے میں دو باتیں چاہتا ہوں. میں ایک بات یہ چاہتا ہوں ہماری جماعت قریہ در قریہ، گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، اقلیم در اقلیم ہماری جماعت دیوانہ وار گھوم کر اللہ کے کلمے کو بلند کر رہی ہو. دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں ہر ساتھی کے تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کی ہو. اب میرے بھائی ہمت کر کے بتاؤ ماشاءاللہ ابھی سامنے ہمارا اجتماع ہے، ہمارا اجتماع سامنے ہے 14، 15، 16 کو. وہاں سے بہت بڑا مجمع اللہ کے راستے میں چلے گا. 4 گھروں میں لوگ چلیں گے، سال والے علماء چلیں گے. ہمارا چھترال خالی رہے اور یہ بھی سید خاندان کے لوگ اور ان کے یہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے. نہیں میرے بھائیوں، میرے نبی کو کتنی خوشی ہوگی میری اولاد اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، میرے بچے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. کتنی دعائیں آپ کو ملے گی. میرے بھائی ہمت کر کے بتاؤ ماشاءاللہ کون کون تیار ہے. اللہ پاک آپ کے نکلنے کو بے حد قبول فرماوے. ہمت کرے ساتھی ماشاءاللہ. 4 مہینوں کے لیے بتاؤ ساتھی، 4 مہینوں کے لیے بولو ماشاءاللہ. ساتھیوں کے پاس کوئی پاسپورٹ ہو 4 مہینے پہلے لاگے لے ہوئے. کوئی بنگلہ دیش کا تقاضا بھی ہے، کپڑا آیا ہے الحمدللہ. 5-6 وصولی بھی ہوئی ہے، پر ساتھی کے پاسپورٹ کا تھوڑا مسئلہ تھا. تو ایسا کوئی ساتھی ہے جس کے پاسپورٹ ہوا پہلے ایک بار 4 مہینے لاگے لے ہوئے الحمدللہ. ایک تقاضا ہے اپنے پاس 4 مہینوں کو چھوڑو، بنگلہ دیش کو 4 مہینوں اور استعمالی 4 مہینے کی 4 مہینے کو بتاؤ کون تیار ہے. ہمت کرے ساتھی. جن کے دل میں ارادہ تھا پہلے محنت ہو چکی تھی، دوبارہ اللہ نے بات ڈالی، ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ 4 مہینوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے بے حد ماشاءاللہ. ہمت کرے، اللہ کے خزانوں پر یقین کرے ماشاءاللہ. بہت بڑا مجمع ہے، نوجوان ہے اکثر. ہمت کرے ساتھی. دین کے پیچھے اللہ نے بڑی برکتیں چھپائی ہے، زندگیوں کا بننا چھپایا ہے. کرے ہمت ساتھی. جی بے ساتھی باتیں نہ کریں، توجہ دو، یہاں توجہ. ارادے کرو کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں. جن کے لگ چکے ہیں 3 سال ہو چکے وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں. بہت بڑی تعداد گجرات میں ایسی ہے تو اللہ کے راستے میں ہر سال 4 مہینے لگاتی ہے. ہمت کرے، ادھر ادھر کی دکانوں پر اور دنیا کے تقاضوں پر زیادہ یقین نہ کرے. کرے کاروبار، ضرورت کے لیے ہے، مقصد تو اللہ کا دین زندگی میں آ جائے. کرے ہمت میں ماشاءاللہ. ہمت کرو ساتھی، نیچے مت دیکھو، ہمت کرو. ہمت کرنے کے دین ہے. یہ ابھی ربانی لہر چلی اجتماع کے پہلے. ہر بستی کی جماعتیں 4-4 مہینوں کی ہے. اتنا بڑا گاؤں 400 مسلمانوں کے مکان ہیں. اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے، بس اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے، ورنہ یہ تو ضائع ہونے والی چیزیں ہیں. ہمت کرو بھی ماشاءاللہ. کون سبقت کرتا ہے؟ جو آگے بڑھے گا اس کے لیے جتنے بھی چلیں گے سب کا اجر وہ لے جائے گا. ہمت کرے ساتھی ماشاءاللہ. جماعت گئی، اس میں 12-13 ساتھی گئے. بہت بڑا مجمع گھر پر ہے. ہمت کرے، گھبراؤ نہیں. کیوں گھبراتے ہو آپ لوگ؟ ہمت اللہ سے مانگے. بہت سے لوگوں کو دل میں بات آ رہی ہے، خالی کھڑے ہونے کی دیر ہے. ایسا تو نہیں کہ چھترا میں نام دکھانے کا رواج نہیں ہے. جاتے سمے کھڑے ہو جاؤ، بسم اللہ کرتے جانے. ہمت کرے ماشاءاللہ. تو بتاؤ سر، الحمدللہ ہر اجتماعی اپنی جماعت ہوتی ہے. 4 مہینوں کی جماعت کے لیے بولو بھائی. 2-3 برس سے ہوا نہیں اجتماع، بس 2-3 جماعتوں دینے کی ہے. بولو بھائی. پڑوس کے ملک کی سال کی جماعتیں جاری ہے. سال کی جماعتیں علماء کی نہیں، عوام کی. بیرون ممالک کی، اندرون ممالک میں اور جنگلوں میں کام کر رہی ہے. کہ اللہ نے ہمیں جوان اس کے لیے دی ہے، ہماری جوانی دین کے کام میں استعمال ہو. ہمارا بدن اللہ کے راستے میں چلے تھکے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے ہماری زندگی کو. کرے ہمت ساتھ. کون ہمت کرتا ہے بھائی؟ ہمت کرو ماشاءاللہ. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو. بتاؤ بھائی 8-10 ساتھیوں کی تو وصولی بھی یہ لے، مجمع بھی بیٹھے وصولی آپ کے کرو ساتھ تو کھڑے ہو. دوسرے ساتھی کو بھی ہمت ہوئے.
ہم تو بڑی قربانی پر آگے بڑھنا ہے، بڑی قربانی پر، یہ تو مانوس پرانا کام ہے ہمارے ہاں، تو پرانا دعوت کا کام ہے، نئی بستی تو ہے نہیں ماشاءاللہ، اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار قسم کا طبقہ ہے، تاجر ہیں، ہمت کریں جی۔ کس کے 4 ماہ لگے ہیں ان 3 سال میں؟ 22، 21 اور 20 میں، اس مجمع میں سے 20، 21، 22 میں کس کے 4 ماہ لگے؟ یہ 3 سال میں، ان 3 سال میں خالی ہے پورے مجمع میں سے۔ آخری جماعت 19 میں گئی تھی، دیکھو 19 کے بعد 4 والوں کی جماعت نہیں، افراد گئے ہوں گے، تو افراد بتا دیں کون افراد گئے تھے، بتاؤ خیر۔ افراد بھی نہیں گئے۔ اب بھائی سوچنے جیسا ہے کہ نہیں سوچنا، پورے گاؤں میں کوئی افراد 3 سال میں نہیں گیا جماعت میں، 4 مہینوں میں، چلے کی جماعتیں بنی ماشاءاللہ، ابھی بھی جا کر آئے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے نا، تو اللہ نے اجتماع دے دیا، 3 سال میں اجتماع بند تھے، اور اجتماع کی برکت سے جماعتیں بن جاتی تھی ماشاءاللہ۔ تو یہ اجتماع ہے، اس کا اکرام ہے کہ ہماری یہاں سے بھی قربانی زندہ ہو، لوگ اللہ کے راستے میں خروج کریں 4 مہینوں کے لیے، کرے ہمت ساتھی کھڑے ہو کر لکھو ماشاءاللہ، گھبراؤ نہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ۔ بیٹھو اور لکھو ساتھی، ہمت کرے ساتھی۔ یہ کام تو آپ لوگوں کو کرنا بہت چاہیے، بڑی قربانی کے ساتھ کو چلنا چاہیے، ہم تو آپ کے تابع ہو کے چلے، آپ کی نسبت بہت اونچی ہے، ہم نسبت کی قدر کریں، نسبت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، نسبت اونچی ہو تو قربانی بھی اونچی ہو۔ کرو بسم اللہ۔ ہاں بھائی، اگر ایک بار یہ رواج ختم ہو جائے گا تو بہت تکلیف پڑے گی، اجتماع توبہ پورے مجمع کو توبہ کرنی پڑے گی اللہ سے، کیوں ہمارے دل زندہ نہیں ہوتے؟ ہاں بھائی، دنیا کے لیے کسی کو کہنا پڑتا ہے، ہر ایک انسان دنیا کما رہا ہے، دور دور جا رہا ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر کھڑے ہو جائے ساتھ، اور سب کے 3 سال ہو چکے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کے 10 سال کے ہو گئے ہوں گے، 3 سال تو بہت ہے۔ 40 دن نہیں، 4 مہینے، ابھی کئی جگہ کوئی چلے کا تو بولتا ہی نہیں ہے، ہر جگہ پر جماعتیں 4 مہینوں کی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جماعت ہے، یہ ویروچن نگر کی 3 جماعتیں، چھاروڑی کی 2 جماعتیں، کلانا گاؤں کی 3 جماعتیں، دیلہ کی 2 جماعتیں، ایک چھوٹی چھوٹی بستیوں کی 2 3 جماعتیں 4 مہینوں کی ہیں۔ چھترال میں اگر کوئی ان جماعت نہیں ہے تو ہم سب کو رونے کی بات ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، ہم اتنا بڑا مجمع، وہ بھی اکثر نوجوان ہے سب ماشاءاللہ، سب کے خون بھرے ہوئے ہیں، یہ تمہارے جیسے گوٹ سوجی طرح آڑند کے کاغذ تو میرے زبان پر نکلتا ہے، میں جاتا ہوں میں اکثر، بہت نوجوان بچے افریقہ کے ملکوں کے سفر کر کے آئے، سوجی طرح آڑند کے بازو میں آپ جاؤ، مسجد کھچا کچ بھری ہوئی، بھائی کہ یہ کیا کرتا ہے کہ فیری کرتا ہے، اور کیا پناہ میں جا کے وقت لگا کے 4 منٹ پناہ۔ جی کون تیار ہے بھائی؟ نجو بھائی ماشاء اللہ، خالی ہاتھ اونچا کرو، بتاؤ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ سرماتے یہاں کے لوگ بہت ہیں، سید لوگ نہیں سرماتے، یہ تو قربانی دیتے ہیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے۔ اور بتاؤ، اللہ ان کو ہمت دے، جو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی بتاؤ ساتھی، اور 4 مہینے جانا ہے بھائی، بھائی باتیں نہ کرو، ہنسو مت، رونے کی چیز ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہمت کرے ماشاءاللہ۔ یہ آپ سب لوگوں کو کوئی بڑے کام ہے کیا؟ بہت کام مشغول ہے دنیا کی، اس کے اللہ کے راستے میں جتنی لذت اتنی کہیں نہیں ہے۔ کون کون محنت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ہاتھ اونچا نہیں کرنا۔ جو ہم محنت کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اونچے کرو سب۔ کس پر کریں گے؟ اپنی ذات پر؟ کس پر کریں گے؟ اپنی
اپنی ذات پر محنت کر کے انشاءاللہ. ابھی دیکھو دل میں ارادہ آیا ہے مشورہ کروں گھر پر، لیکن ہمارے کام میں پہلے عزم ہے پھر لزم ہے. پہلے ارادہ ہے پھر مشورہ ہے. مشورہ کر کے جانا الگ ہے، ارادہ کر کے کھڑے ہو جاوے. صحابہ اللہ کے راستے میں ملکوں کے سفر کر مشورہ کرنے نہیں گئے تھے. کس کا ارادہ ہے بھائی؟ چھترال والوں ادھر دیکھو، باتیں مت کرو. آپ لوگ جماعت میں جاؤں گے 4 مہینہ؟ کب؟ دنیا سے جانے کے بعد. ہاں ابھی جاؤں گے نا اجتماع سے. کون کو جائے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے یہاں. بیچارے لوگ اتنی فکر والے مجمع ہے تمہارے یہاں، اتنے اچھے لوگ ہیں، سید خاندان کے لوگ. مجھے شرم آ رہی، میں تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. ارادے میں لکھا ہوں کیا؟ جانے میں ارادہ تو ہوتا ہے، ایسا نہیں. آپ ہمت کر کے اللہ کی ذات پر یقین کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر گھر مشورہ کرو. مقدر میں ہوگا تو جاؤں گے، بتا نہیں جاؤں گے، لیکن ارادے تو کرو بھائی. ماشاء اللہ. ایک 135 کا مجمع 4 مہینوں والا ہے. کتنا مجمع تمہارے چھترال میں؟ اچھا گاؤں ہے، اچھے لوگ ہیں، اونچی نسبت والے لوگ ہیں ماشاء اللہ. انا سید ولد آدم لا فخر. اللہ کا نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر. اللہ تعالیٰ جو چچا تیار ہے ماشاء اللہ. اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائے. بتاؤ ماشاء اللہ. مجھے بھی جلدی ہے، آپ کو نہیں ہے، آپ تو یہی سے ہے. ان کا بھی لکھو، اللہ تعالیٰ آسان کرے. بتاؤ بھائی، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. یقین کی راہ پر چلے، اللہ ہی ہے سب کچھ. اللہ راستے اچھے دکھائے گا انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی. ارادے ہو رہے ہیں، اب تم ارادے ہو رہے ہیں نا، تم کو کوئی پکڑنے نہیں آئے گا. ہاں ملک الموت کے سوا. ملک الموت آئے گا خالی پکڑنے، باقی کوئی نہیں آئے گا. اور وہ آئے گا تو چھوڑے گا نہیں، چاہے میرے پاس آئے چاہے تمہارے پاس آئے، کسی کے پاس بھی آئے. یہ موت کا فرشتہ تو ہر ایک کے پاس آنا ہے. اس فرشتے کے آنے کے پہلے تیاری کرنے کے لیے یہ کام ہے. اور چلے کے لیے کون تیار ہے؟ چلے کے لیے بتاؤ. چلے کے لیے زیادہ لوگ کھڑے ہو. چلے میں کیا ہے بھائی؟ خالی آدمی چلے کی تو 2-3 جماعتیں ہو جائے. کھڑے ہو جاؤ ماشاء کھڑے ہو جاؤ. ہمت کرے ساتھی، کم سے کم 5-6 جماعتیں. ہر گھر کی ایک شادی چلے میں تو ہو ہی ہے. 2-3 بھائی ہیں ماشاء اللہ. منا بھائی چلے کا تیار شادی کھڑے نہیں چلتی ہوئے. کھڑے ہو جاؤ. ہو گئے نام ہو گیا. میں ہوں بھائی، کھڑا ہو جانا، شادی دیکھ لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی. بہت کم شادی کھڑے ہوئے چلے. بتاؤ شادی چلے میں تو جو وہ ہوئے ہیں. یہ کم سے کم 2-3 چلے کی جماعتیں بن جائے گی مسجدوں کے اعتبار سے. چلہ تو بہت کم ہے. چلو بھائی 40 دن ہے. فرحان کون ہے؟ فرحان صفائی ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی اور بتاؤ ساتھی. چلو چلے میں ہمت کرے ساتھی. بتاؤ اللہ جتنی بھی ہمت دیکھتے تیار ہو جاوے. تو 40 دن میں چھوڑے. بتاؤ یار آسان ہی ہے. کیا بیٹا تیرا؟ 16 کا بھائی 40 دن بتاؤ. آجو باجو دیکھیے شادی کا لاگ کے آجو باجو دیکھو، تشکیل کرو. تو 40 دن میں لوگ کھڑے ہوئے. 40 دن میں نہیں ہوا، ٹھیک پڑ گیا. جی بھائی دوسری پڑھو. مجمع میں غفلت آ رہی ہے. ہاں اب بسم اللہ کر کے کھڑے ہو جاؤ چلے کے. ارادہ کرو. دیکھو ابھی تو 10-15 دن ہے. مشورہ ہوئے گا، دعا ہوئے گی، ترتیب بنے گی. جی ہمت کرے ساتھی. ایک دوسرے کو تیار کر کے کھڑا کرو. ایک دوسرے کو تیار کرو. ہمت نہ ہوتے ساتھی کو. ساتھیوں کو ہمت دلاؤ ماشاء اللہ.
جی ہونے کا ارادہ بھائی اجتماع ہے، اجتماع ہے، اس کا اکرام 40 دن ہے، 40 دن کون تیار ہے؟ ارادہ تھا نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ آسان کرے. عرفان بھائی ماشاء اللہ. بھائی بڑی عمر کے لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ 40 دن کے لیے، میرا مشکل نہیں ہے. بتاؤ ساتھی آصف